پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش اور درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی والا عمل کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا بدلہ ملے گا، ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اتنی نیکیاں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، چونکہ بہت سارے بال ہوتے ہیں اور بھیڑ کے اوپر اون ہوتا ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھ بیٹھا، فصفو یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی پھر بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتا اس کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصفوف حسنۃ، کہ بھیڑ کے ہر اون کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے اور گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم سامعین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بشارتیں یہ ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، نام و نمود کے لیے قربانی کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے قربانی کرتا ہے، فخر کے طور پر قربانی کرتا ہے، بڑکپن کے طور پر قربانی کرتا ہے، صرف اس لیے قربانی کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنی قیمتی جانور قربانی کر رہا ہے، کتنا موٹا اور تازہ قربانی کر رہا ہے، کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنے جانوروں کی قربانی کر رہا ہے، یا اس طریقے سے صرف اور صرف گوشت کھانے کی غرض سے قربانی کرتا ہے، تو یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور، قربانی کیا، اگر یہ اپنی جان اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے پورے کے پورے، تو بھی اسے ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، صرف تمہاری تقوی، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تمہارا اخلاص، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پہنچتا ہے۔ اس کی مثال حدیث کے اندر اس کی مثال ہی ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا تو 3 شخص کو جو ہے نا بلائیں گے، جن میں سب سے پہلا جو ہوگا وہ مالدار ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت بے شمار جو ہے نا عطا کر رکھا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تمہیں مال و دولت دی تھی، اس مال و دولت کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے جو ہے نا مدرسوں کے اندر خرچ کیا، مسجدوں کے اندر خرچ کیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کیا، ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یقیناً کیا، لیکن صرف اس لیے کہ تو سخی کہلائے، تو مالدار کہائے، تو داتا کہلائے، تو دینے والا کہلائے، خرچ کرنے والا کہلائے، سو دنیا میں کہا جا چکا۔
چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو ہوگا وہ ایک عالم ہوگا، اس عالم سے کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور کہے گا کہ میں نے تُونے قرآن و حدیث کے علم دی تھی، میں نے تُونے قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، اپنے نبی کا علم جو ہے نا تیرے سینے کے اندر ڈالا تھا، قرآن تیرے سینے کے اندر بسایا تھا، اس علم سے اس علم کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں نے لوگوں کو پڑھایا، میں نے لوگوں کو سمجھایا، بچوں کو پڑھایا، یہ صرف اور صرف یہ سارے کے سارے تیری خوشی کے لیے تھی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے پڑھایا، تو نے علم سیکھا صرف اس لیے کہ تو مفتی کہلائے، تو حافظ کہلائے، تو قاری کہلائے، تو عالم کہلائے، تو مقرر کہلائے، سو دنیا میں کہا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، چنانچہ فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تیسرا جو بندہ ہوگا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ اسے بھی بلائے گا، کہے گا کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے طاقت دی تھی، میں نے تجھے قوت دی تھی، تیرے پٹھے کو مضبوط کیا تھا، تیرے بازو کو مضبوط کیا تھا، تو نے اسے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، قتل و قتال کیا اور اس پہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا یقیناً تو نے قتل و قتال کیا، جہاد کیا، کافروں سے لڑا، لیکن تیرا مقصد اسلام کی سربلندی نہیں تھی، تیری نیت صرف یہ تھی کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے پہلوان کہیں، لوگ تجھے مجاہد کے نام سے یاد کریں، سو دنیا کے اندر تو کہا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ میرے سامعین اور پیارے دوستوں، دیکھیں کتنا بڑا عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کو پڑھانا، سمجھانا، دین کی دعوت دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کوئی کم بڑا عمل ہے، لیکن ایسے اعمال کرنے والوں کی بھی جہنم میں جو ہے نا اس کا ٹھکانہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف بدنیتی کی وجہ سے، بد اخلاصی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، ایک کریں، دو کریں، جتنا بھی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیجیے۔ ہمیں تو گوشت ملنا ہی ہے، ہمارا تو نام چلے گئے، لوگ کہیں گے کہ 2 کریں کیے ہیں، 3 کیے ہیں، یا جتنا بھی کیے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو ہم اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور مقبول ہے، اور یہاں بھی ہمیں نام کا چرچا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیجیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے قربانی، تو جل قیامت کے دن جب حساب و کتاب، نام اعمال ترازو کے اندر جو تولے جائیں گے، اس وقت قربانی کے جانور کو اس کے تمام اعضاء کے ساتھ، گوشت پوشت کے ساتھ، اس کے اعمال صالحہ والے ترازو میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے نیک اعمال کا، اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری پڑ گیا، وہ تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، دنیا بھی بنائیے، آخرت کو بھی سنوائیے، دکھاوے کو بند کیجیے، تاکہ ہماری اتنی قیمتی جانور جو ہے، جس کو بڑی پیار، تمنا اور محبت کے ساتھ پالا، وہ ہمارے ضائع نہ ہو جائے، خون کے پسینے سے ہم نے روپیہ کمایا، وہ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کی خوشی کے لیے کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔